مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو، بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو گناہوں پہ برگلا نہ سکیں۔ اب دیکھیں قدرت کا کیا بندوبست ہے کہ ایک طرف تو شیطانوں کو قید کر دیا تو مومن کے لیے نیکی کرنی آسان ہو گئی۔ اس لیے رمضان مبارک میں ایک عام آدمی بھی نیکی کا شوق محسوس کرتا ہے، نماز پڑھنا اس کو اچھا لگتا ہے، تلاوت کرنی آسان ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما دیا کہ رمضان مبارک کی ہر رات کو میں لاکھوں جہنمی جہنم سے بری کروں گا تاکہ ایمان والوں کو اور زیادہ ترغیب ہو کہ وہ دعائیں مانگیں اور رجوع الی اللہ کریں۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ روزہ دار کی افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو تمام وہ معاملات اللہ نے پورے کر دیے جن سے کہ بندے کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کو بخشواؤں اور اللہ سے اس کی نعمتیں زیادہ سے زیادہ مانگوں۔ پورا رمضان یہی نقشہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب 27 رمضان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جبرائیل السلام بھی اترتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ لاکھوں فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور وہ عبادت کرنے والے لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ اب فرشتے اپنی مرضی سے تو زمین پہ نہیں آتے، اللہ بھیجتے ہیں ان کو۔ اور اللہ کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ اولاد آدم تو فساد بچائے گی، خون بہائے گی، یہ آئیں اور دیکھیں کہ میرے بندے کس طرح میری یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے آ کر عبادت کرنے والوں کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے کہ یکدم طبیعت کے اوپر نہ رجوع الی اللہ کی کیفیت ہوتی ہے، ایک رقت طاری ہو جاتی ہے، ایک اللہ کی طرف دھیان آ جاتا ہے۔ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی فرشتہ سلام کر رہا ہوتا ہے۔ اب فرشتے جب آ کے سب کو سلام کرتے ہیں تو وہ ان کو عبادت کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی بیٹھا دین کی بات کر رہا ہے، کوئی دین کی بات سن رہا ہے۔ تو یہ سارا نقشہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے وہ گواہ بن جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ فرشتے پھر واپس آسمانوں پہ جاتے ہیں، تو جو فرشتے آسمانوں پہ رہ گئے تھے وہ ان سے پوچھتے ہیں سناؤ بھائی کہاں گئے تھے؟ تو یہ فرشتے ان کو پوری کی پوری کارگزاری سناتے ہیں، حتیٰ کہ بندے کا نام لے کر بتاتے ہیں میں نے فلاں بندے کو دیکھا دعا مانگتے ہوئے بڑا رو رہا تھا، میں نے فلاں بندے کو دیکھا لمبے سجدے کر رہا تھا، فلاں بندہ تلاوت کر رہا تھا، فلاں بندہ یہ کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، صلاۃ التسبیح پڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی کارگزاری سناتے ہیں۔ تو کارگزاری سن کر جو آسمانوں کے فرشتے ہیں وہ بھی یہ تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی اللہ نے جس کو اپنا خلیفہ بنایا وہ دنیا کے اندر نیکی کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے گناہوں پہ آنسو بہا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ اس کو کہتے ہیں فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو دکھانا تھا کہ دیکھو میرے فرشتوں تم تو عبادت کرتے ہی ہو مگر تمہارے اندر نفس نہیں ہے اور تمہارے پیچھے شیطان بھی نہیں لگا ہوا۔ یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے پاس دو دشمن ہیں، ایک بیرونی دشمن جو شیطان ہے اور ایک اندرونی دشمن جو ان کا نفس ہے۔ ان دونوں دشمنوں کے باوجود یہ میری جو عبادت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ صحیح مجھ سے محبت کرنے والے میرے بندے ہیں۔ چنانچہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں،
ہر رات جہنمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں۔ پھر جب رمضان مبارک کی آخری رات ہوتی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے پہلی رمضان سے لے کر اس رات تک جتنے ٹوٹل جہنمی جہنم سے بری ہوئے تھے، آخری رات میں اتنے جہنمی اور جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا کروڑوں لوگ جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ بھئی رمضان ختم ہو گیا تو اب مغفرت ختم ہو گئی، یہ مغفرت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ رمضان کے بعد کی جو رات ہے اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، عورتیں اس کو چاند رات کہتی ہیں، ہم اس کو عید کی رات کہتے ہیں۔ اس عید کی رات میں جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جنتی مخلوق پوچھتی ہے، حوریں پوچھتی ہیں یہ کون مہمان ہے کہ جس کی خاطر جنت کو اتنا سجایا جا رہا ہے؟ تو فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ میرے اللہ کے جو آخری یعنی پیغمبر تھے، نبی علیہ السلام، اللہ کے محبوب، ان کی امت نے روزے رکھے اور ان روزوں پہ اللہ نے ان کو اجر عطا کیا، اور ان کے اجر کے بدلے میں تمہیں سجایا جا رہا ہے تاکہ وہ آئیں اور تم سے لطف اندوز ہو جائیں۔ پھر لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مصلی پہ، عیدگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، سب جانتے ہیں، مگر فرشتوں کو دکھانے کے لیے اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں؟ فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ، انہوں نے مزدوری کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کی، پورا رمضان مشقت میں انہوں نے گزارا، اب یہ اس مشقت کا آپ سے بدلہ مانگتے ہیں، تو آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ان کو بدلہ دیں۔ یہ وہ مزدور ہیں جو مزدوری چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میرے ان بندوں سے کہو قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، قد بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ گویا عید کے مجمع میں سارے لوگ گناہوں سے بخشے بخشائے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا کے گھروں کو لوٹتے ہیں، اس لیے اس کو عید کا دن کہتے ہیں۔ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی، خوشی کا دن۔ جب مومن کی مغفرت ہو جائے تو اس سے بڑا خوشی کا دن اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب مومن کی محنت قبول اللہ کے ہاں ہو جائے اس سے بہتر اور دن کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے عید کا دن مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ آپ پورا سال جس دن چاہیں روزہ رکھیں، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے۔ کیوں؟ کہ بادشاہ فقراء کو کھانے کے لیے بلائے اور فقیر کہ جی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ تو بادشاہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اس لیے عید کے دن کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ افطاری کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم خود بھی کھاؤ اور جو غرباء ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اس لیے عید کے دن فطرانہ اللہ نے بندے کے اوپر لازم کر دیا کہ نماز پر جانے سے پہلے اپنے گھروں میں فطرانہ ادا کرو تاکہ غریبوں کو بھی کچھ کھانے کو مل جائے۔ اب جب گناہوں کی بخشش ہو گئی تو ایمان والوں کے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ گناہوں سے مغفرت ہو گئی۔ یہ تو ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ ہم سکولوں کالجوں میں دیکھتے ہیں کہ بچہ جب پڑھتا ہے نا تو اس کو سارا سال پڑھانے کے بعد امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مومن کو کہا کہ کلمہ پڑھو، مومن نے کلمہ پڑھا، اللہ نے اس کا امتحان بنا دیا۔ جیسے کالج اسکول میں ہوتا ہے نا اے پیپر اور بی پیپر، اللہ نے بھی مومن کے دو پیپر بنا دیے۔ ایک پیپر تھا مالی پیپر اور ایک پیپر تھا جسمانی پیپر۔ مالی پیپر میں اللہ نے مومن کو حکم دیا کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ چنانچہ رجب اور شعبان کے اندر مومن اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ جس نے زکوٰۃ ادا کر دی
وہ گویا اے پیپر کے اندر کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا۔ پھر رمضان شریف میں بی پیپر شروع ہوتا ہے، میرے بندو روزہ رکھو، تراویح پڑھو۔ یہ جسمانی مشقت کا پیپر ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہنا، حالانکہ محنت مزدوری بھی کرنی پڑتی ہے، اور رات کو تراویح پڑھنا، پورا مہینہ اس طرح گزارو۔ تو مومن نے یہ کام بھی کر کے دکھا دیا۔ تو فرمایا میرے بندے تم اے پیپر میں بھی کامیاب ہو گئے اور بی پیپر میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب جب دونوں پیپر میں کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو حکم دیا کہ اب تم کامیاب ہو، لہذا تمہارے لیے عید کا دن مغفرت کا دن ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جو طالب علم کامیاب ہو جائے اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی قانون بنا دیا، میرے بندو تم اے پیپر اور بی پیپر دونوں میں کامیاب ہو گئے، اب میں تمہیں انعام دیتا ہوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کام کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، پھر ذی القعدہ کا مہینہ آتا ہے۔ یہ 2 مہینے درمیان میں اللہ نے وقفہ دے دیا، کیونکہ جن لوگوں نے حج کے لیے جانا تھا وہ ایک دن میں فاصلہ نہیں طے کر سکتے۔ کسی نے پیدل جانا تھا، کسی نے سواری پہ جانا تھا، کسی نے اونٹ گھوڑے پہ جانا تھا، کسی نے بس پہ جانا تھا، کسی نے بحری سفر کرنا تھا، کسی نے ہوائی جہاز کا سفر کرنا تھا، اور دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لوگوں نے حج کے لیے آنا تھا۔ تو ٹریولنگ میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے درمیان میں 2 مہینے تیاری کے لیے دے دیے کہ میرے بندو تم اے پیپر بی پیپر میں کامیاب تو ہو گئے ہو، اب تم تیاری کرو اور میرے گھر کی طرف آؤ۔ اللہ آپ کے گھر کی طرف کیوں آئے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جس کو بھی دنیا میں انعام دیا جاتا ہے گورنمنٹ نے اس کو صدارتی محل میں بلا کر انعام دیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملتا ہے نا کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا، اس کو صدر اپنے محل میں بلاتا ہے اور وہاں پہ انعام دیتا ہے۔ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ میرے بندو میرا ایک گھر ہے جو دنیا میں میرا محل ہے، اگر تم انعام لینا چاہتے ہو تو آؤ میرے گھر کی طرف، تم گورے ہو، کالے ہو، عربی ہو، اجمی ہو، جہاں بھی رہتے ہو آؤ میرے گھر کی طرف، میں تمہیں انعام سے نوازوں گا۔ چنانچہ شوال اور ذی القعدہ میں لوگ تیاری کر کے حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ حج پہ جانے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اپنے دامن کو بھرنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، یعنی تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اور جس بندے کے پاس مال ہے زندگی میں ایک دفعہ اس کے اوپر حج لازم ہے، فرض ہے۔ چنانچہ ان دنوں میں دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کے حج کے لیے قبول فرمائے، کیونکہ وہاں جانے سے ہمیں انعام ملے گا اور ہمیں مغفرت ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بھرمار ہوگی۔ اس لیے ہمارے بزرگ ان دنوں میں بہت دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ اپنے گھر کا راستہ ہموار کر دیجئے تاکہ ہم جیسے فقراء بھی آپ کے گھر کی طرف آئیں اور یہ عاشقانہ سفر کر کے آپ سے اپنی دامن نعمتوں سے بھر کے واپس آئیں۔ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ حج کا تعلق مال سے نہیں ہے، حج کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس اتنا مال کہ اگر وہ ذاتی جہاز پہ روزانہ چاہیں تو سعودی عرب جا کے واپس آ سکتے ہیں روزانہ، اتنا مال اللہ نے دیا ہے، اور ان کو زندگی میں ایک دفعہ بھی حج نصیب نہیں ہوتی۔ اور کچھ ایسے لوگ جو غریب ہوتے ہیں، کھانے کو بھی گھر میں کچھ نہیں ہوتا، برتن بھی پورے نہیں ہوتے، اور وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے پیسے بچا کے یا ان کو جمع کر کے وہ حج کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے حج کا راستہ آسان کر دیا ہوتا ہے۔ چنانچہ حج کا تعلق مال سے نہیں، حج کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کی دعا لگ گئی ہو، ماں نے دعا دی قبول ہو گئی، باپ نے دعا دی قبول ہو گئی، ہم نے کسی غریب کو کوئی
مدد کی، اس نے دعا دے دی، اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، یا ہم نے کسی بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور بچے کے دل سے دعا نکلی اور اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، اور اللہ نے ہمارے لیے اپنے گھر کے راستے کے دروازے کھول دیے۔ کوئی نہیں جانتا یہ فیصلہ کب ہوا، اللہ نے کیسے کیا، لیکن اللہ یہ فیصلے فرما دیتے ہیں، اور ہر سال لاکھوں لوگ پوری دنیا سے سفر کر کے جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کا دیدار کر کے واپس آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان ایام میں اکثر سوچتے تھے کہ راستہ کھلے اور میں بھی حج کے لیے جاؤں۔ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے، یعنی جو لوگ احرام باندھ کے حج کے لیے چل پڑے، پتہ نہیں کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہوگا، کوئی اپنے اللہ کے سامنے بیٹھ کے جو ہے نا ذکر کر رہا ہوگا، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ تو پوری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے، عشق اللہ سے کرنے والے یہ اکٹھے ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور ذی الحجہ کے اندر جا کر یہ سارا مجمع مکمل ہو جاتا ہے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اے اللہ آپ کے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا، اجازت ہو تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ 8 ذی الحجہ کو سارے حاجی مینا میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو سارے حاجی عرفات میں چلے جاتے ہیں، اور وہ اصل میں انعام کا دن ہوتا ہے جو وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل حج، حج کیا ہے؟ فرمایا الحج العرفہ، عرفہ کا جو قیام ہے، وقوف ہے، اس کا نام حج ہے۔ چنانچہ عرفہ کا وقوف کیا ہے کہ ایک میدان ہے جس کو میدان عرفات کہتے ہیں، یہ مکہ مکرمہ سے کوئی 10-15 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں سارے حاجی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ظہر سے لے کے مغرب تک کے درمیان وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہی ان کا حج ہوتا ہے۔ اگر حج 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام ہوتا تو ہم تو مصیبت میں پڑ جاتے، ادھر جماعت ہو جاتی اور کئی ہم جیسے بوڑھے وضو کرتے پھر رہے ہوتے۔ عورت لاکھوں روپیہ کر کے حج کے لیے جاتی، اور جس دن وہ حج کی نماز ہونی ہوتی اس کے ایام ہوتے، اور وہ حج کی نماز پڑھ ہی نہ سکتی، حج سے محروم ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، 2 رکعت نفل کا نام حج نہیں ہے، صرف ایک میدان میں احرام باندھ کے پہنچ جاؤ گے تو تمہارا گویا وقوف عرفہ مکمل ہو جائے گا، تمہارا حج مکمل ہو گیا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بے ہوش آدمی بھی پہنچ جائے تو اس کا بھی وقوف عرفہ ہو جاتا ہے، کوئی سویا ہوا آدمی پہنچ جائے اس کا بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے صحت مندوں کا بھی خیال رکھا، بیماروں کا بھی خیال رکھا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ شیطان ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے یا تو میدان بدر میں شیطان کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھا تھا، یا پھر میدان عرفہ میں شیطان کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھا۔ اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اتنی مشکل سے ان سے گناہ کروائے تھے، اور یہ لوگ یہاں پہنچ گئے اور اللہ نے ان کے سب گناہوں کو معاف کر دیا، میری ساری محنت پہ پانی پھر گیا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی وہاں پہنچیں اور ہم بھی شیطان کو اسی طرح سر میں مٹی ڈالنے پہ مجبور کریں۔ وقوف عرفہ میں اللہ رب العزت اتنے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جو بندہ وقوف عرفہ کرے اور پھر کہے کہ میری بخشش نہیں ہوئی، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر کوئی فقیر کسی سخی کے دروازے پر آئے اور پھر کہے جی کہ مجھے تو وہاں سے کچھ نہ ملا، تو سخی ناراض ہوگا۔ اور تو ہے کون کہنے والا کچھ نہ ملا؟ میرے دروازے تو ہزاروں لاکھوں آ کے دامن بھر کے جاتے ہیں، تو کیسے خالی چلا گیا؟ تو جو بندہ میدان عرفہ میں جا کے بھی کہے کہ میری مغفرت نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے دعائیں بھی مانگنی چاہیے اور تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اپنے گھر کا راستہ آسان فرما دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے عشق و محبت میں یہ عاشقانہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کے حالات کی وجہ سے مشکل ہو گیا ہے سفر کا کرنا، تو دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے۔ پہلے اگر کم ضرورت ہوتی تھی تو آج زیادہ ضرورت ہے۔ پہلے اگر ایک چھٹانگ محنت کی ضرورت تھی تو آج ایک من محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ دعائیں مانگیں، زیادہ اللہ سے رجوع کریں کہ یا اللہ ہمارے لیے راستہ کھول دیجئے تاکہ ہم بھی آپ کے گھر کا دیدار کر سکیں اور آپ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھر سکیں۔ شریعت کا حسن دیکھیے، حاجی جب حج پہ جانے لگتا ہے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں سے اپنے حقوق معاف کروا کے پھر نکلو۔ چنانچہ حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو ملے اور سب سے اپنے حقوق بخشوا کے جائے، جو دینا دلانا ہے وہ دے دلا کے جائے تاکہ اس کے اوپر کوئی حقوق العباد نہ ہو۔ تو جانے سے پہلے حاجی کو کہا تم لوگوں کو ملو اور اپنا معاملہ طے کر کے جاؤ ان کے ساتھ۔ لیکن جب حج کر کے یہ واپس لوٹتا ہے، اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ حاجی آ رہا ہے، اے لوگو تم اس کا استقبال کرو، یہ اللہ کی رحمتوں سے دامن بھر کے آ رہا ہے، یہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے گا، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، تمہیں بھی اس کے سفر میں سے حصہ مل جائے گا۔ تو جب آتا ہے تو پھر لوگوں کو کہا کہ تم استقبال کرو۔ اتنی تو نعمتیں لے کے آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس حاجی کا استقبال کروا رہے ہوتے ہیں۔ حج کا یہ عمل ہمیں اجتماعیت سکھاتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، اس میں عربی، اجمی، گورے، کالے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور سب کا لباس بھی ایک جیسا ہوتا ہے، احرام کے لباس میں ہوتے ہیں۔ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، وقت کا بادشاہ ہے یا فقیر ہے، جو بھی ہے سب نے احرام باندھا ہوا ہوگا، ایک جیسے حال میں ہوں گے اور اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوں گے۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اللہ کا دربار ایسا دربار ہے، اس میں سب کو ایک بن کے جانا پڑتا ہے۔ چنانچہ حج جو ہے وہ ہمیں اجتماعیت سکھاتا ہے۔ اللہ کا بھی حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسمی کو مضبوطی کے ساتھ سب تھام لو اور الگ الگ نہ ہو۔ ہماری نجات اجتماعیت میں ہے، نیک بن کر جینا اور ایک بن کر جینا، اور حج ہمیں اس کا سبق دیتا ہے کہ سب مسلمان ایک ہیں، ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ کلمے کی نسبت سے محبت رکھیں۔ آپ دیکھیے کہ نماز بھی ہمیں اجتماعیت سکھاتی ہے، مگر نماز کی اجتماعیت کیا ہے
کہ 5 مرتبہ تو محلے کی مسجد میں سب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں روزانہ، پھر ہفتے کے بعد جمعہ کے دن جامع مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں سب، پھر سال میں عید کے موقع پر عیدگاہ میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری اجتماعیت شہری سطح پر ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن حج کی اجتماعیت اس سے بھی بڑی اجتماعیت ہے۔ حج میں کوئی شہری سطح پہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، ملکی سطح پہ بھی اکٹھے نہیں ہوتے، عالمی سطح پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہیں، ایسا اجتماع اور کسی جگہ پر نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ دکھا دیا کہ دیکھو میرے کلمہ پڑھنے والے بندو، تم سب ایک ہو، ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اماں حوا کی اولاد ہو، اور تو سب آپس میں بھائی بہن بن، کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو۔ تو یہ حج کا پیغام حاجی لے کر آتا ہے اور پوری دنیا کے اندر پھر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنے لوگ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، اگر وہی بدل کے واپس آ جائیں نا صحیح معنوں میں، تو پوری دنیا کا ماحول ہی بدل جائے۔ مگر ہم حج کا سفر تو کر لیتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو وہی بدبخت شیطان پھر پیچھے پڑ جاتا ہے اور پھر وہ ہمیں غفلت کی زندگی میں لگا دیتا ہے۔ چند سال پہلے سعودی اخبار کے اندر ایک خبر ہوئی، ایک یمن کا آدمی تھا، اس نے لکھا کہ جی میری عمر اس وقت 90 سال ہے، میں 10 سال کا تھا جب میں نے پہلا حج کا سفر کیا پیدل چل کے، اور آج میں اپنی زندگی کا 80 نمبر حج کر رہا ہوں۔ 80 حج کیے اس نے زندگی میں، اور سارے پیدل چل کے کیے۔ وہ یمن سے سعودی عرب پیدل آتا تھا۔ اب اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں جو زندگی میں 80 حج کر کے گئے اور پیدل حج کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہم ہی کمزور نکلے کہ مانگتے نہیں ہیں اللہ سے، ورنہ دینے والی ذات تو بہت بڑی ہے۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے گھر کے راستے کو آسان فرمائے، ہمیں اپنی زندگی میں بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مقبول بندوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2 نکاح پڑھائے جائیں گے، آپ ذرا تشریف رکھیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عبدالعزیز صاحب آپ دلہن کے والد بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں. کیا آپ نے مسمات حلیمہ سعدیہ جو بیٹی ہیں عبدالعزیز صاحب کی ان کو محمد عظیم جو بیٹے ہیں سلیم مسیحہ کے ان کے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاؤں کے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ محمد عظیم صاحب کیا آپ نے مسمات حلیمہ سعدیہ جو بیٹی ہیں عبدالعزیز صاحب کی ان کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپیہ نقد ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاؤں کے آپ نے بچی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ ماشاءاللہ. دوبارہ پوچھتا ہوں محمد عظیم صاحب کیا آپ نے مسمات حلیمہ سعدیہ کو جو بیٹی ہیں عبدالعزیز صاحب کی اپنے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاؤں کے بچی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. سنتے پڑھنے سے پہلے کچھ حضرات توبہ ہونے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں تو توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ سنتے پڑھتے ہیں. سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں
جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو دل کو منور اللہ فرما دیں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک بار ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے مراقبہ 15-20 منٹ صبح 15-20 منٹ شام کرنا۔ ان اعمال کو کریں گے اللہ کی محبت دل میں بڑھے گی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔